خدارا جب تم یہ مانتے ہو کہ مہدی اللہ کے خلیفے ہیں، ہم نے ان کی بات کو مانا ہے، ذرا اپنے دل میں مہدی کے فرامین پر یقین تو پیدا کر لو کہ مہدی نے جو کہا ہے ہم اس پر بغیر بحث مباحثے کے یقین کرتے ہیں۔ اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فقط یہ کہہ دینا کہ آمنا و صدقنا، کہ میں مہدی پر ایمان لایا، میں نے تصدیق کی، یہ کہہ دینا یہ کافی نہیں، یہ تو زبانی ایمان ہے، تم اپنے ایمان کا اعلان کر رہے ہو، دعویٰ پیش کر رہے ہو۔ اب اس دعوے کی دلیل یہ ہے کہ تم کو چاہیے کہ مہدی کے ہر فرمان کو سچ جانو اور اس پر عمل کرو، تو اسی کو دعوے کی دلیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور مہدی موعود علیہ السلام کے فرامین پر کتنا یقین ہونا چاہیے، تو یہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ زمین پر ایک کنکر پڑا ہوا تھا، اس کنکر کو اٹھا کر اپنے ساتھیوں سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو صحابہ نے، آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ یہ کنکر ہے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مہدی نے اس کنکر کو جوہر کہا ہے تو بندہ اس کو کنکر نہیں، اس کو جوہر کہے گا، تم کیا کہو گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اگر آقا کا فرمان ہے کنکر کو بھی جوہر کہا ہے تو ہم اس کو جوہر کہیں گے، کنکر نہیں کہیں گے۔ اس کو ایمان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی 4 چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ اللہ کے خلیفے کے فرمان کے خلاف جائیں۔ آپ کی اور ہماری عقل کیا معنی رکھتی ہے، ہم آپ کی اور ہماری عقل کے کیا حیثیت کہ وہ فرامین مہدی کا انکار کرے، ان کو سمجھنے کا بھی دعویٰ کریں۔ بات یہ ہے کہ پہلے دل سے ایمان لا لو کہ فرمان مہدی برحق ہے، تو اس کے بعد تم عمل کرتے ہوئے جاؤ تو آپ کو اس کی ماہیت بھی سمجھ میں آئے گی، اس کے معنی بھی آپ کو سمجھ میں آئیں گے۔ تو